کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے خودکش دھماکے کے 3 مزید زخمی دم توڑ گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 27 ہو گئی ہے۔ 12 شدید زخمی اب بھی ٹراما سینٹر میں زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوئٹہ سے ندیم کوثر کی رپورٹ دیکھیے۔ کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 27 تک جا پہنچی ہے۔ دھماکے میں مجموعی طور پر 62 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 25 کو طبی امداد کے بعد فارغ، جبکہ 25 زخمیوں کو CMH منتقل کر دیا گیا، جبکہ 12 شدید زخمی اب بھی ٹراما سینٹر میں زیر علاج ہے۔ پولیس اور ضلع انتظامیہ نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے کو خودکش قرار دیا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک سوسائڈ اٹیک تھا۔ آلریڈی اس کی جو ذمہ داری ہے وہ قبول کر لی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے۔ دھماکے سے متعلق پولیس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق خودکش حملے میں 8 سے 10 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا اور خودکش حملہ آور نے مسافروں کے درمیان پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑایا۔ خودکش حملہ آور کی جسمانی اعضاء ٹیسٹ کے لیے فورینزک لیب بھجوائے جائیں گے، جبکہ شناخت کے لیے نادر سے مدد لی جائے گی۔ ریلوے پولیس نے امکان ظاہر کیا ہے کہ حملہ آور اسٹیشن کے مین گیٹ کے بجائے کسی کھلی جگہ سے آیا ہے۔ سیکورٹی کے حوالے سے ہمارے پاس یہاں پہ 18 بندے جو ہیں ڈپلیٹ ہوئے تھے۔ ہمارے پاس جو ہے واک تھرو گیٹ ہیں، میٹل ڈیٹیکٹر ہیں، اور یہاں پہ جو ہے زیادہ تر اوپن ایریا ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مزید بھی اس کی سیکورٹی ٹائٹ۔ کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے خودکش دھماکے کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کر لیا، جس میں شرکت کے لیے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کوئٹہ پہنچ گئے۔ قائم مقام صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان، سیاسی جماعتوں اور شخصیات نے کوئٹہ بم دھماکے کی مذمت کی ہے۔ رپورٹنگ و کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز کوئٹہ۔ کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر خودکش بم دھماکے کا مقدمہ CTD تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ خودکش حملے میں 27 افراد جاں بحق جبکہ 62 زخمی ہوئے ہیں۔ CTD حکام کے مطابق کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے خودکش حملے کا مقدمہ SHO ریلوے تھانے کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ CTD تھانے میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں اقدام قتل، انسداد دہشت گردی اور آتش گیر مادے کے امتناع کی دفعات درج کی گئی ہیں۔ خودکش حملے میں 27 افراد جاں بحق جبکہ 62 افراد زخمی ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کوئٹہ کے سول اسپتال میں دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر داخلہ نے کہا کہ اس وقت جنگی حالات ہیں، نارمل حالات نہیں۔ دہشت گرد اب خودکش حملاوروں کو استعمال کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ بلوچستان حکومت سے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ حکومت اور ایجنسیز دہشت گردی سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کانفلکٹ زون، اور یہ کانفلکٹ زون ہے، اور کانفلکٹ زون میں یہ جو واقعات ہیں ان کا تدارک کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی حکومت، آپ کی مرکزی حکومت، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری سیکورٹی فورسز، وی ہیز دا کیپیسٹی۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رائز ایک دفعہ ضرور آتا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے۔ آپ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے جیسے CM صاحب کہہ رہے ہیں، اس والی جو یہ ایک ٹھیک ہے ویو آئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ کو ختم کر کے دکھائیں گے۔ دہشت گرد اپنا جو بھی خودکش حملہ والوں کو یوز کر رہے ہیں، باقی چیزیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جس کے تحت تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے تک نہیں بھی پہنچتی یا پہنچتی ہیں تو لیٹ پہنچتی ہیں۔ سارے مل کے لڑ رہے ہیں اس ٹائم پہ۔ یہ ایک پوری وار کی سچویشن ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نارمل حالات ہیں کہ چوری یا ڈکیتی ہے۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی صورتحال مسلسل ابتر ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس 659 تک پہنچنے کے ساتھ لاہور ہفتے کو بھی فضائی آلودگی میں پہلے نمبر پر رہا۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ اسموگ کی شدت 2 سے 3 دن جاری رہنے کا امکان ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے اپیل کی ہے کہ شہری ماسک پہنیں اور بیمار ہونے سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت گھروں پر رہیں۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق چندی گڑھ، سہارنپور، نئی دلی، ہریانہ، جالندھر، جے پور اور جودھت پور کے جانب سے چلنے والی مشرقی ہواؤں نے لاہور، ملتان اور ملحقہ پاکستانی علاقوں میں فضائی آلودگی بڑھا رکھی ہے۔ لاہور کی جانب شمال سے جنوب کی طرف ہوا کی رفتار 4 کلومیٹر جبکہ ملتان کے ارد گرد 6 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوسری جانب ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق فضائی آلودگی میں کمی لانے کے لیے سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ، کچرا اٹھانے اور دھواں مٹی صاف کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسموگ انسانوں ہی نہیں بلکہ جانوروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ لاہور چڑیا گھر کے جانوروں کو اسموگ سے کیسے محفوظ رکھا جا رہا ہے، یہ جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز فروا سے، جو کہ اس وقت چڑیا گھر کی ڈاکٹر کرن کے ساتھ موجود ہیں۔ لاہور میں جس طرح سے اسموگ کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اور انتہائی مضر صحت ہوائیں چلنے سے سانس لینا بھی دشوار ہے،
तो ऐसे में जानवर पर इसके कितने असरात होते हैं, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर किरण मौजूद हैं, इन्हीं से हम जानते हैं। देखिए, एनिमल्स जब किसी भी जगह पर मौजूद हैं तो जो मौसमी आपकी तब्दीली आ रही है वो उनके ऊपर किसी ना किसी तरह से तो असरअंदाज हो रही होती है। कुछ के ऊपर उसके जो नताइज हैं, जो इफ़ेक्ट्स हैं वो फौरी नज़र आ रहे होते हैं, कुछ जो हैं ज़रा बहुत देर बाद अपने उसके असरात जो हैं वो ज़ाहिर करते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली स्मोक के हवाले से कहें तो हम अभी अपना कोई ऐसा एनिमल नहीं कहेंगे जो स्मोक की वजह से बीमार हुआ हो। एक मौसम में वैसे भी शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि मौसम में जब ये शिफ्ट आना होता है, गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसमें हमारी जो प्रेपरेशंस हैं वो सितंबर के महीने से ही शुरू हो जाती हैं। तो हमारे पास इस वक्त कोई ऐसा जानवर इस तरह से एट द मोमेंट मौजूद नहीं है जो सर्दी या स्मोक की वजह से हो, लेकिन बहरहाल ये तमाम इफ़ेक्ट्स हैं जो जानवर के ऊपर आ सकते हैं। मुल्तान में स्मोक की सूरत हाल रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। निश्तर अस्पताल में भी स्मोक काउंटर बनाया गया है और बेड मुख्तस कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जोदित नदीम से। जी, मुल्तान में स्मोक की सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो चुकी है। मुल्तान में इस वक्त भी अगर AQI इंडेक्स की बात करते चलें तो तकरीबन 1132 के करीब AQI मुल्तान में रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस हवाले से मुल्तान के सबसे बड़े अस्पताल निश्तर अस्पताल में जो है इक़दाम किए गए हैं VC डॉक्टर काजिम की जानिब से, जहाँ पे एमरजेंसी वार्ड के अंदर, OPD वार्ड के अंदर जो है वो स्मोक काउंटर्स बनाए गए हैं, जबकि मरीज़ों के लिए 10 बेड्स जो हैं वो एमरजेंसी में रखे गए हैं और इस तरह से OPD वार्ड के अंदर स्मोक के मरीज़ों के लिए 10 बेड जो हैं वो रखे गए हैं। इस हवाले से अगर निस्तर में बात करते चलें तो स्मोक की बाइस जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनमें इजाफा देखने में आया है, जिसमें खांसी और सांस की बीमारियों के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं। इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर अरसलान मौजूद हैं। स्मोक की आपको जिस तरह पता है कि सूरत हाल थोड़ी बढ़ रही है, उस हवाले से हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन माशाल्लाह विजिलेंट है इस हवाले से। तो यहाँ स्मोक काउंटर बना हुआ है। इसके अलावा जो भी है स्क्रीनिंग हो रही है पेशेंट्स की, बस यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, मास्क लगाएं, बिला वजह सफ़र न करें, घर से ना निकलें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने स्वाबी जलसे में खिताब किया। कहा कि बानी PTI ऐसी माह कॉल देंगे, इस कॉल पर जब घरों से निकलेंगे तो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब बानी PTI को रिहा नहीं करवा लेंगे। सुनने वालों को, जो भी सुनेंगे, अभी या बाद में उनको ये पैगाम दे रहा हूं कि इमरान खान ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। यही नवंबर का महीना है, इसमें इमरान खान कॉल देगा और वो कॉल क्या होगी? वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे, हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। हकीकी आजादी लेने तक हमारी ये जंग जारी रहेगी और हम ये करते हैं कि जब तक हमने तकब्बुर के पहाड़ को ना तोड़ा, हम मरेंगे भी सही और हम मारेंगे भी सही। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ऐलानात को भड़के करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि हुकूमत को PTI के एहतजाजी कॉल से कोई खतरा नहीं। ये इस किस्म की ये भड़कें जो है ये गंडापुर साहब कई महीनों से लगा रहे हैं और ये 2 नंबरी है। मैं दो तीन फिक्रों में डिफाइन करूंगा गंडापुर साहब को और इमरान खान साहब। गंडापुर साहब जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और उनके ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं इमरान खान साहब कि ये किसी न किसी तरह मुझे मेरी माफी खिलाफी करा। कॉम्प्रोमाइज्ड है और इमरान खान को पता भी है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है और उनके लिए वो रास्ता हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। 200% कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको पता है, बिल्कुल पता है, बल्कि उसकी मर्जी से कॉम्प्रोमाइज। तो ऐलान कर रहे हैं वो सड़कों पे आने का, क्या हुकूमत के लिए कोई थ्रेट साबित होंगे? ये कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला। मैं बड़ा नहीं बोल रहा, कोई थ्रेट नहीं। ये सारा जो है स्मोक स्क्रीन है। वील कंप्लीट द टर्म। कोई ऐसी बात नहीं, इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने दावा किया है कि मौजूदा हुकूमत PIA की निजकारी में संजीदा नहीं थी। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म कभी निजकारी के हामी नहीं रहे। तमाम बोली दहिंदगान को छोड़कर एक बोली दहिंदा के साथ मामलात आगे बढ़ाने से निजकारी के पूरे अमल को नुकसान पहुंचा।
پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق نگراں وفاقی وزیر برائے نجکاری فواد حسن فواد نے معاملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلی انٹرویو دیکھیے جرگہ میں سلیم صافی کے ساتھ اتوار کی شب 10:05 پر۔ پی آئی اے سے کب ہماری جان چھوٹے گی اور یہ جو نجکاری کا عمل ہے اس میں کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں؟ سر، پی آئی اے کا نجکاری کا عمل جو ہے وہ زور و شور سے ہو رہا تھا کیئر ٹیکر کی حکومت میں، کیونکہ ان کا پورا ارادہ تھا کہ اس کو نجکاری کرنے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اس حکومت کا کوئی ایسا ارادہ تھا مکم کے پی آئی اے کی نجکاری کی جائے۔ یہ 2015 میں بھی جب موقع آیا تھا اس وقت تو خیر بہت ساری سیاسی مخالفت تھی، پی ٹی آئی کی مخالفت تھی، پیپلز پارٹی کی مخالفت تھی، لیبر یونینز کی مخالفت تھی۔ اس بار پیچھے سے یہ ساری مخالفت ختم کر دی گئی تھی، تو کوئی مخالفت نہیں ہو رہی تھی۔ اس بار یہ لوگ گئے ہیں، انہوں نے پی آئی اے کی بیلنس شیٹ ایسی رکھی کہ جس میں 45 ارب روپے کا پی آئی اے میں ابھی بھی جو اثاثے تھے اس سے زیادہ اس کے اوپر واجبات تھے، 45 ارب روپے کے۔ اس کے علاوہ اثاثے کے اندر بھی کچھ مسائل تھے کہ جو اثاثے انہوں نے اسٹیٹ کیے تھے اتنے نہیں تھے، اور جتنی ریکوائرمنٹس تھیں پاکستان کے بزنس مینوں کی، جو بڑے بڑے بزنس مین گروپس تھے جو سیریس تھے کہ ہم کو یہ کر دو ٹھیک، یہ کر دو ٹھیک، ٹیکس بریک دے دو، کوئی بھی ریکوائرمنٹ پہ حکومت نہیں مانی، لہذا وہ سب لوگ چل کے چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت کا کوئی بہت زیادہ دل تھا، نہ شہباز شریف صاحب کا دل تھا، نہ اسحاق ڈار صاحب کا دل تھا کہ یہ نجکاری ہو۔ آپ یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب شاید نہیں چاہتے کہ پی آئی اے فروخت ہو؟ دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ نجکاری کری تھی 91 سے 93 میں جب سرتاج عزیز ان کے وزیر خزانہ تھے۔ اس کے بعد میاں صاحب نہیں نجکاری کی ہے، اور آپ دیکھیے کہ 13 سے 18 کے 5 سال کے دور میں انہوں نے او جی ڈی سی کے شیئر بیچے تھے جس کو ڈائیویسٹمنٹس کہتے ہیں، لیکن نجکاری ایک کمپنی کی نہیں کی، اور مجھے یہ پتا ہے کہ آپس میں بھی یہ بات ہوتی رہتی تھی۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں بے تحاشا کمپنیاں بناتے رہے اور حکومت کا فٹ پرنٹ ایکسٹینڈ کرتے رہے۔ مجھے بتا دیجئے کہ شہباز شریف صاحب نے کب کون سی نجکاری کی ہے، یا کب حکومت کا فٹ پرنٹ چھوٹا کیا، یا کب حکومت کی کمپنی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور نہ اسحاق ڈار نے کی ہے۔ اور میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا کوئی نجکاری کا کوئی ریکارڈ ہے، اور نہ ان کا کوئی ارادہ ہے۔ جو وزیر اعظم ہیں وہ نجکاری کے اتنے حامی کبھی نہیں رہے۔ میں کسی پہ کسی قسم کی بدنیتی کا الزام نہیں لگا رہا، لیکن ان کا جو پروفائل ہے، ان کی جو سوچ ہے، اس کو جانتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس چیز کے حامی نہیں رہے۔ جو جواب حکومت کا دینا بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ پہلے تو جو باقی گروپس تھے، اور اس بات پہ پوری ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، بات سامنے آنی چاہیے، ان کی کون سی ضرور ایسی میں کسی کے بہاف پہ بات نہیں کرا، ہو سکتا ہے ان کی ڈیمانڈز ایسی ہوں جو نیگوشیبل نہ ہوں، جو نہ مانی جا سکتی ہوں، لیکن مجھے جس بات پہ سب سے زیادہ حیرت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آخر میں ایک ہی بیڈر رہ گیا، اور اس بیڈر کی جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا ایویشن کو، اس کو کابینہ نے منظوری دی۔ کابینہ نے منظوری دی، یہ کسی ایک انڈیویجول نے نہیں دی، کابینہ نے منظوری دی، کابینہ کمیٹی نجکاری نے منظوری دی، جس کی سربراہی وزیر نجکاری کے پاس نہیں ہے، وہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے پاس ہے۔ انہوں نے یہ منظوری دی کہ آپ جائیں اور اسی ایک بیڈر کے ساتھ آپ بولی کے عمل کو آگے بڑھائیں۔ یہ سب سے بڑا ایشو، کیونکہ میرے خیال میں اس سے پاکستان میں نجکاری کے سارے عمل کو نقصان پہنچا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کوئٹہ دھماکے میں متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا ہے۔ ایک بیان میں ایچ آر سی پی نے کہا کہ حملے میں اپنے پیاروں کو کھونے والوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ عسکریت پسندوں کے حملے بلوچستان میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ وفاق اور صوبائی حکومتیں عسکریت پسندوں کو روکنے کے لیے فوری طور پر سیاسی قوتوں کے ساتھ وسیع تر بات چیت کا آغاز کریں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی جمہوری جماعت ہے اور عوام کی خدمت بھی کرتی ہے۔ حکومت نے بجلی کے ونٹر پیکج کا اعلان عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات لاہور میں ایک عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ یہ 26ویں آئینی ترمیم یہ ترمیم ہے کہ اب عدلیہ بھی ہماری مرضی کی ہونی چاہیے، جج بھی ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، اور کس طرح سے انصاف فراہم کیا جائے گا تو وہ ہم طے کریں گے انصاف کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آئین کی بالادستی
جمہوری آزادیاں، یہ اگر نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے ان مقاصد سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے. ہمارا آئین بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے، ہمیں اس کی بالادستی کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. یہ جدوجہد ایبرپٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ جدوجہد کیوس والی نہیں ہونی چاہیے. منظم جدوجہد ہی برابر ہوتی ہے. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ ان کی جدوجہد بھی منظم تھی، آئینی تھی، قانونی تھی، دستوری تھی. انہوں نے جب ہندوؤں کے رویوں کو دیکھا، انہوں نے جب انگریزوں کی چالاکیوں کو دیکھا اور پھر انہوں نے مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھا تو پھر انہوں نے اسلام کا مطالعہ بھی کیا. اور یہی ان کی، وہ ایسے آدمی نہیں تھے کہ جسے نعرہ لگانے کے لیے کہتے ہوں کہ ملک میں سرمایہ دارانہ نظام نہیں ہونا چاہیے، اسلامی نظام معیشت ہونا چاہیے، چونکہ وہ ہلکی بات کرنے والا بندہ ہی نہیں تھا. یونیسکو نے پاکستان میں میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی کی حکمت عملی پر مشاورت کا آغاز کر دیا ہے. یونیسکو نے میڈیا اور انفارمیشن لٹریسی پالیسی فریم ورک کو مضبوط بنانے کے لیے میڈیا فاؤنڈیشن 360 کے تعاون سے ایک منصوبے کا آغاز کیا ہے. لاہور سے ام فروا رپورٹ کریں گی. شعبہ ڈیجیٹل میڈیا پنجاب یونیورسٹی لاہور میں میڈیا اور انفارمیشن لٹریسی پالیسی فریم ورک کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی، جس میں سیکرٹری اطلاعات و ثقافت طاہر رضا حمدانی، جامعہ پنجاب کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، پالیسی سازوں، میڈیا پروفیشنلز، ماہرین تعلیم اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی. پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ڈیجیٹل میڈیا کی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر سویرا شامی نے منصوبے کے مقاصد اور آج کے دور میں میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی کی ضرورت پر بریفنگ دی. یونیسکو کے نیشنل پروفیشنل آفیسر حمزہ خان سواتی نے پاکستان میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو آگے بڑھانے اور معلوماتی لٹریسی کو مضبوط بنانے کے حوالے سے یونیسکو کے عزم پر روشنی ڈالی. شرکاء کا کہنا تھا کہ معلومات کا تنقیدی جائزہ لینے، جعلی خبروں، گمراہ کن معلومات اور نفرت انگیز مواد کا پھیلاؤ روکنے کے حوالے سے لوگوں میں شعور اور آگاہی پیدا کرنا بہت ضروری ہے. تقریب میں بتایا گیا کہ صوبائی اور ضلعی سطح پر بھی سیشنز کا انعقاد کیا جائے گا، جبکہ اختتامی کانفرنس اسلام آباد میں ہوگی. ام فروا، جیو نیوز، لاہور. پشاور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کے مقابلے دوسرے روز بھی جاری رہے. روایتی کھیلوں میں کبڈی، دنگل، اونٹ ریس، اونٹ ڈانس، ڈاگ ریس سمیت دیگر 16 مقابلے منعقد کیے گئے، جس میں شائقین نے خصوصی دلچسپی ظاہر کی. پشاور سے شیبہ حیدر کی رپورٹ. ہارس اینڈ کیٹل شو اور 3 روزہ ثقافتی میلہ پشاور کے کرنل شیر خان شہید اسٹیڈیم میں دوسرے روز بھی جاری رہا. روایتی گیمز میں نیزہ بازی، مکھا، کبڈی، دنگل، اونٹ ڈانس ریس، شکاری کتوں کی دوڑ اور 1200 سے زیادہ گھڑ سواروں نے حصہ لیا. نیزہ بازی سمیت دیگر علاقائی کھیلوں کو شہریوں نے خوب سراہا. بڑا اچھا ایونٹ آرگنائز کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ فیملیز کے لیے اور ایسے ایونٹ آرگنائز ہوں. ادھر اسٹالز دیکھیں، ہارس ریس دیکھیے، بہت چیزیں دیکھی ہیں ایسی. یہ اسٹال سارے لگے ہوئے ہیں، ادھر بہت مزہ ہے. اور 3 روزہ میلے میں روایتی کھیلوں کے مقابلوں کے علاوہ کھانے پینے کے سٹالز، مقامی رقص اور کلچر شو کا اہتمام بھی کیا گیا. ثقافتی میلے سے بچے اور نوجوان خوب محظوظ ہوئے. پہلی بار یہاں پر فیملی شو ہوا ہے تو یہاں پر بہت سارے ہارس جو ہے بھاگے، تو اس لیے بہت مزہ آیا ہمیں. یہاں کے اسٹال بھی بہت اچھے ہیں اور یہاں پہ ہارس رائڈنگ بھی مجھے بہت اچھی لگی ہے. میلے میں موسیقی اور روایتی ڈانس پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاگ اور ہارس ریس ڈانس کا بھی بہترین مظاہرہ پیش کیا گیا، جو شائقین کی توجہ کا مرکز بنا رہا. کیمرہ مین نظر علی کے ساتھ شیبہ حیدر، جیو نیوز، پشاور. اسلام آباد میں لٹریچر فیسٹیول کے دوسرے روز شاعر انور مسعود نے اپنے مخصوص انداز میں طنز و مزاح سے محفل لوٹ لی. ادب کے شوقین افراد کی بہت بڑی تعداد نے میلے میں شرکت کی. تفصیلات زرمین زہرا کی رپورٹ میں. رب کرے تینو خواباں اندر نظری آن بڑھاوے، بجلی تیری بند رہے پر بجلی دا بل آوے. اسلام آباد کے F9 پارک میں جاری لٹریچر فیسٹیول کا دوسرا روز ادب، ثقافت اور آرٹ یکجا ہو گئے. انور مسعود نے اپنی شاعری کے ذریعے شاعر مشرق علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا. تیرے سینے کھڑیا جیڑا داغ ہے لالے والا، تیرے ورگا ہور نہ کوئی پرے پیالے والا. انور مسعود نے اپنے مخصوص انداز سے شرکاء کو خوب محظوظ کیا. تینو جیڑی آوے شالا رہ جائے نیچ ادھوری، مغروں لوے نہ تیرے پاویں مارے انہوں پکھی، شالا تیرے ناک دے اتے لڈیاں پاوے مکھی. شرکاء کا کہنا تھا اسلام آباد میں ایسے ادبی ایونٹس کا انعقاد نئی نسل کے لیے نہایت اہم ہے.
اس طرح کے فیسٹیولز ہونے چاہیے ہر 2-3 مہینے کے بعد، تاکہ ہمارے بچوں کو ان ہمارے رائٹرز کے بارے میں پتہ چلے جو کہ اب لاسٹ ہو چکے ہیں. اردو ادب کے بارے میں اب بچوں کو نہیں پتہ، وہ موسٹلی انگلش ادب کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. ہمارے دور میں تو شاعری سمجھائی جاتی تھی، کیا جاتا تھا. پاکستان کا ٹرو مقصد جو تھا وہ ہمیں پتہ تھا. کاش کہ وہ چیزیں لوٹ آئیں واپس، جیسے استاد تھے، جیسے پڑھنے والے بچے تھے. لٹریچر فیسٹیول میں کتب میلے کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے. ثقافتی پرفارمنس، موسیقی، رقص اور دیگر فنون بھی فیسٹیول کا حصہ ہیں. 3 روزہ لٹریچر فیسٹیول 10 نومبر تک جاری رہے گا. کیمرہ مین عرفان ہاشمی کے ساتھ زرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد. لاہور آرٹس کونسل میں اجوکا دوستی انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول کا آغاز ہو گیا. پہلے روز ڈرامہ دارا نے فیسٹیول کا مزہ دوبالا کر دیا. تفصیلات زاہد شیروانی کی رپورٹ میں. اجوکا تھیٹر کے 40 سال مکمل ہونے پر دوستی انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول کا آغاز. معروف کوریوگرافر وہاب شاہ اور ان کی ٹیم نے اپنی پرفارمنس سے علاقائی کلچر کی عکاسی کی. پہلے روز مغلیہ عہد سے متعلق ڈرامہ دارا پیش کیا گیا، جسے حاضرین نے بہت پسند کیا. فیسٹیول کے شرکاء عارفانہ کلام اور صوفی رقص سے بھی بہت محظوظ ہوئے. کیمرہ مین سفیر احمد کے ساتھ زاہد شیروانی، جیو نیوز، لاہور.